بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اس انسان کو دیکھے جو مال اور خوبصورتی میں اس سے زیادہ ہے تو پھر اسے اس انسان کو بھی دیکھنا چاہیے جو مال میں اور خوبصورتی میں اس سے کم ہے، کیونکہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ ایک حدیث یہ بیان کی تھی۔ دوسری حدیث میں نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن غریب مسلمان مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسری حدیث میں نے یہ بیان کی تھی کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغونی فی ضعفائکم، تم مجھے اپنے غریب لوگوں میں تلاش کرو، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ مطلب حدیث کا یہ تھا کہ اگر تم اپنے غریب لوگوں کا، اپنے کمزور لوگوں کے دل کو خوش کرو گے تو ان کی خوشی سے مجھے خوشی ہوگی اور میری خوشی سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہارے یہ جو غریب لوگ ہیں انہی کے صدقے میں، انہی کی برکت سے اللہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے اور انہی کی بنیاد پہ اللہ تمہاری قدم قدم پہ مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں کل میں نے بیان کی تھی۔ آگے دیکھیے، ایک حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، اپنے لیے سرکار نے دعا فرمائی۔ اور اس حدیث پاک سے آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غریبوں سے کتنا پیار تھا۔ سرکار فرماتے ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ فقالت عائشۃ لما یا رسول اللہ؟ قال انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ۔ یا عائشۃ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ۔ یا عائشۃ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامت۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہاں مسکین سے مراد کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا مسکین۔ مسکین سے مراد ہے وہ لوگ جن کے دل غرور، گھمنڈ، تکبر سے خالی ہوں، وہ لوگ مراد ہیں مسکین سے۔ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کر ہی موت عطا فرما۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اور سرکار عرض کرتے پروردگار قیامت کے دن مسکینوں کے گروہوں میں میرا حشر فرما۔ اب بتائیے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا ہے تو اس کا دل غرور و گھمنڈ سے پاکی ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس سے غریب انسان بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے پروردگار تو مجھے غریب بنا کر زندہ رکھ۔ غریب سے مراد ہے ایسا غریب کہ جس کا دل غرور، گھمنڈ، بغض، حسد، کینہ سے پاک و صاف ہو، اور مجھے مسکین ہی بنا کے تو موت عطا فرما، اور میرا حشر بھی
مسکینوں کے گروہوں کے ساتھ فرما۔ تو دیکھیے سرکار پوری کائنات کے وجہ تخلیق آقا، رب کے محبوب آقا اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا، مسکینوں کے زمرے میں میرا حشر فرما، اور جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے مسکین بنا کر تو زندہ رکھ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر مجھے موت عطا فرما، اور مجھے قیامت کے دن بھی مسکینوں کے گروہوں میں اٹھا، یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا میں اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں جو مسلمان غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، وہ قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب کہیں 500 سال ہے، کہیں 40 سال ہے نا، تو اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ کس طرح، کہیں اللہ کے رسول نے 500 سال پہلے فرمایا، کہیں 40 سال پہلے فرمایا، تو اس میں درجے ہوں گے۔ کچھ تو وہ غریب و مسکین ہوں گے کہ جن کے پاس بہت تھوڑا سا مال ہوگا تو ان کا حساب و کتاب بہت جلد ہو جائے گا۔ کچھ ایسے غریب ہوں گے کہ جو مالداروں سے کم درجے کے ہوں گے لیکن بہت بیکار والے غریبوں سے اوپر کے درجے کے ہوں گے، تو اس اعتبار سے درجے ہوں گے۔ بہرحال یہ جو ہے کچھ گہرائی کی باتیں ہیں اور علماء اس میں تطبیق دیتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو 500 سال پہلے غریب جو ہے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو غریب مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ غریب مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت بڑی اہم ہے، ہمیں اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کہا سرکار نے فرمایا یا عائشہ لا ترد المسکینہ ولو بشق تمرۃ۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی غریب مسکین فقیر آیا کرے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو، اگرچہ اس کے ہاتھ پہ کھجور کی ایک کھانپ ہی رکھ دیا کرو۔ مطلب کھجور کی کھانپ سے مراد یہ جتنا بھی تم سے ہو سکے اتنا اسے دے دیا کرو۔ آج کے دور میں اگر ہم سے 1 روپیہ بن پڑتا ہے تو 1 روپیہ دے دیں، لیکن اگر کوئی مسکین غریب فقیر ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہمیں اسے خالی نہیں لوٹانا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا یا عائشہ احب المساکین، اے عائشہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ اور فرماتے فقربیہم، اور غریبوں کو مسکینوں کو اپنے قریب کیا کرو۔ سرکار فرماتے اگر غریبوں سے محبت کرو گی، انہیں اپنے قریب رکھو گی تو اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب فرما لے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں یا ہمارے بھائیوں میں، ہمارے گھر میں کوئی آدمی ایسا ہے جو غریب ہے تو ہمیں اپنے دل میں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جیسے ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور جتنا اچھا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اچھا ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں آدمی جو ہے صاحب غریب ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ اسے اگر غریب بنایا ہے تو وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ہمیں یا تمہیں مالدار بنایا ہے تو وہ بھی اللہ نے بنایا ہے نا۔ ہمیں کسی کی غربت کی بنیاد پہ اسے اپنی باتوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کے بارے میں خواہ کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور اسے جو ہے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ غریب ہے تو یہ گھٹیا قسم کا انسان ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔
اس لیے کہ ہم کسی غریب کے بارے میں اگر یہ کہیں گے اور اس کا ہماری بات سے دل دکھ گیا اور اس نے اپنے دل سے اگر ایک آہ نکال دی اور وہ آہ عرش اعظم سے ٹکرا گئی تو ہو سکتا ہے کہ جو مال و دولت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ہمارے پاس بھی نہ رہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإن بینہ وبین اللہ لا حجاب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، کسی کے دل کو دکھانے سے بچا کرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، فوراً اس کی بات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے۔ اچھا رہی بات یہ کہ آج کل ہٹے کٹے بہت سارے لوگ مانگنے آتے ہیں، ہے نا، ہاں ایسا بنا رکھا ہے۔ تو اگر واقعی ہمیں ایسا لگ رہا ہے انسان کہ یہ غریب فقیر ہوگا تو اسے ہمیں نہیں لوٹانا چاہیے، اور یہ جو خوب پیسے والے ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں تو اس کا گناہ یہ ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ تندرست و توانا ہو کے اور بغیر کسی ضرورت کے مانگتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئیں گے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچتے ہوں گے اور اس طریقے سے ان کے زخم ہوں گے جیسے کہ بلی کھروچے مار دیا کرتی ہے، اس حال میں وہ لوگ آئیں گے۔ تو انہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور سرکار نے فرمایا السوال ذل، بغیر کسی ضرورت کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت کی بات ہے، لیکن لوگوں نے پروفیشن بنا لیا ہے یا اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ سب سے سستی چیز انہیں یہی نظر آتی ہے، دو چار چادریں کسی مزار کی ہری پیلی ڈالی ہے نا، اور بس ایک پیالہ لیا اور نکل گئے کہ بھائی بڑے پریشان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو اس طریقے سے انہیں باز آنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ واقعی اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح و سالم ہاتھ پیر بنائے، اس کے باوجود لوگ مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں، اس سے اسلام کی بھی بے عزتی ہوتی ہے، اسلام کی عزت پہ بھی حرف آتا ہے، مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں اور خود اس کی اپنی عزت و وقار بھی ختم ہوتی ہے۔ ایک حدیث اور سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ انہیں دینا چاہیے نہیں، جی انہیں دینا چاہیے نہیں۔ بظاہر جو ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں ہے نا، اگر انہوں نے اللہ کے نام سے پہ آپ سے سوال کیا ہے تو آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ آپ انہیں دے دیں، اس کا خمیازہ وہ خود بھگتیں گے، اور جو ہے انہیں ان کے اوپر خود اس کا گناہ ہوگا۔ اگر انہوں نے اللہ کا نام لے کے آپ سے مانگا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، تو آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ کتنا ہٹا کٹا ہے، یہ کیا ہے، آپ اللہ کے نام پہ اسے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے وہ اسے آپ دے دیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، ہے نا۔ اب چلو یہ مسئلہ آ گیا تو میں بتا دوں، زکوٰۃ کے معاملے میں بڑے کنفیوژن میں رہتے لوگ، اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ صحیح طریقے پہ ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ مالک نصاب جانتے ہیں آپ؟ مالک نصاب، مالک نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنے پیسے ہوں، وہ مالک نصاب ہے۔ خالی چاندی ہو، بہت توجہ سے سنیں میری بات آپ کی، خالی چاندی ہو 52.5 تولے، تو 52.5 تولے چاندی کی زیادہ سے زیادہ 25-26 ہزار روپے قیمت ہو رہی ہے۔ تو اتنی چاندی ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یا اتنی چاندی بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، ان دونوں کو ملا کے 25-26 ہزار روپے کا مالک بن رہا ہے وہ۔ تو ایسا آدمی اگرچہ کتنا ہی پریشان ہو اسے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ آ گئی سمجھ میں؟ زکوٰۃ کا پیسہ ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دیتے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ایک شرط ہے تملیک فقیر، کسی فقیر کو مالک بنانا، اور شریعت میں فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو مالک نصاب نہ ہو، جس کے پاس 26-27 ہزار کی ملکیت نہ ہو قرضے کے علاوہ، اسے مالک کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یار وہ بڑے، ان کے حالات بڑے خراب ہیں
انہیں دے دو، تو وہ زکوٰۃ کے پیسے انہیں جا کے دے آتے، حالانکہ ان کے پاس جو ہے اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ اندر سے 50,000 روپے کے مالک ہوتے۔ تو ایسی جگہ اگر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت اگلی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وسنتہ وَإِذَا فارق الدنیا فارق السجن والسنۃ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو وہ قید خانے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ایک جیل ہو، جیل کے اندر اگرچہ کتنے عیش و آرام ہوں لیکن وہاں قیدی کا دل نہیں لگتا، قیدی اس جیل سے دل نہیں لگاتا، ہمیشہ جیل میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسے ہی مسلمان کی مثال ہے کہ مسلمان اگرچہ کتنے عیش و آرام میں دنیا میں رہے لیکن جس کے دل میں سچا ایمان ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری موت آ جائے اور میں مرنے کے بعد اپنے پیارے نبی کا دیدار کروں، اور پھر میں اگر مر جاؤں گا تو کم سے کم میرے گناہ ہوں گے، یہ چاہتا ہے۔ تو اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک ٹرین کی طرح ہے، ٹرین کی طرح جو مومن کو کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ موت کے تعلق سے کہا کہ موت جو ہے یہ ایک ٹرین کی طرح ہے جو مسلمان کو عیش خانے میں پہنچا دیتی ہے اور کافر کو جیل خانے میں پہنچا دیتی ہے۔ کافروں کے لیے خوب عیش و آرام ہے دنیا میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہزاروں سال کی عمر ہو جائے، ہم دنیا میں ہی رہتے رہیں، لیکن ایک سچے ایمان والا یہ چاہتا ہے، ہمیشہ وہ رب سے دعا کرتا ہے پروردگار دو عالم میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے کس دن میری زندگی کی شام ہو جائے، کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، ہے نا۔ اور وہ جو جس کے دل میں بہت سچا ایمان ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے جب موت عطا کرے گا تو کم سے کم اس موت کے بہانے تیرے محبوب کا دیدار مجھے قبر میں ہو جائے گا۔ تو مسلمان کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے ایک جنت کی طرح ہے، لیکن آخرت مسلمان کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے اور کافر کے لیے پریشانیوں اور تکلیف کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار، پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثوں کا درس ہوا، اس میں کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، اپنے حبیب کے وسیلے سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو مولا کریم نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں انہیں کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا نصیب فرما، حاضرین مسجد میں اگر کوئی بھائی بیمار ہو انہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا